بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی مناسبت سے جمعے میں تقریباً تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ 15 شعبان کی نصف تاریخ یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، بطور بونس کے اس امت کو ثواب کے لیے یہ رات ملی، اور اس کی صبح کے روزے کی بھی فضیلت بعض روایات میں آتی ہے۔ اس لیے ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 15ویں کی صبح کا روزہ 2 نیتوں سے رکھ لو، ایک تو 15ویں شب کی رات عبادت کی ہے اور صبح کے روزے کی نیت کر لو، اور دوسرا اللہ کے نبی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے یعنی 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14 اور 15، تو 15ویں روزے میں 15ویں تاریخ کے روزے میں ساتھ میں یہ نیت بھی کر لو تو اللہ تعالیٰ ایک نیت میں 2 ثواب دے گا، کیونکہ نیت المومن خیر من عملی۔ تو اب مومن نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کئی نیتوں پر کئی ثواب دیتے ہیں۔ آپ آئے وضو کر کے اور دیکھ رہے اب جماعت میں 5 منٹ ہے اور سنتیں بھی پڑھنی ہے، تو 4 سنت جب آپ پڑھنے لگے تو اس میں سنت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، اسی میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ تینوں نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس امت کے لیے عطا ہی عطا کا معاملہ ہے اگر ہم کوتاہی نہ کریں۔ پھر چونکہ جتنے بڑی رات یا جتنے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں اتنے زیادہ اپنا حصہ بھی ملائے اور گڑبڑ کروائے، تاکہ یہ ثواب کما رہے تو وہ ثواب رسم و رواج اور بدعت کی وجہ سے سارا ضائع کر دیں۔ اسی لیے شب برات میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ قبرستان جب جاتے ہیں تو وہاں کتنے رسم و رواج اور بدعات کرتے ہیں۔ ایک تو بات یاد رکھیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایک مرتبہ شب برات کو قبرستان گئے تھے، تو ہم بھی ساری زندگی ایک مرتبہ جا کر حضور کی سنت کو کمال درجے میں ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی ویسے بھی جا رہا ہے اس رات تو بھائی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں کسی قسم کے رسم و رواج میں نہ پڑیں اور کسی قسم کی بدعات میں نہ پڑیں۔ قبرستان کو قبرستان رہنے دیں، قبرستان اس لیے جانے کا حکم ہے کہ وہاں ہمیں اپنی موت یاد آئے۔ لیکن آج دیکھ لیں جو قبرستان کا حال ہے، خاص کر شب برات میں باقاعدہ لائٹنگ کا جو انتظام ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک میلے کا سما ہوتا ہے، سموسے والا سموسے بیچ رہا ہوتا ہے، پکوڑے والا پکوڑے بیچ رہا ہوتا ہے، پاپڑ والا پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے، اور بڑے مزے سے پوری فیملی کو لے کے جاتے ہیں، ساتھ میں بیگم صاحبہ کو بھی لے کے جاتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے قبرستان نہیں ہے، کوئی سی سائٹ ہے، کوئی پارک ہے، کوئی پکنک پوائنٹ ہے۔ تو آپ بتائیں، قبرستان میں کھانا یہ نفاق کی علامت ہے، اور قبرستان میں ہنسنے والے کے لیے ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی موت کفر پہ نہ ہے۔ اس لیے وہاں جا کر اس طرح میلے کا سما بنانا، عورتوں کی بے پردگی چل رہی ہے،
اور پھر وہاں جناب ایک میلے کا سما لگائے، تو جہاں یہ میلے والی صورت ہو جائے نا تو پھر وہاں وہ چیز میں جان نہیں رہتی، اور اس چیز کی وہ نورانیت اور روحانیت نہیں رہتی۔ قبرستان جانا تھا اس لیے جانا تھا کہ وہاں پر جا کر انسان اپنی قبر کو یاد رکھے، اپنی موت کو یاد کرے کہ یار آج یہ یہاں ہے تو ہم نے بھی آنا ہے۔ لیکن آج کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے، اب دیکھیں نا قبریں بعض کس طریقے سے اس کے جو چار دیواری ہوتی ہے اس میں پورے چاروں قل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور چاروں قل ادھر لکھے ہوئے ہیں، آیت الکرسی لکھے، بھائی اوپر لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ معاف کرے کتوں کو دیکھا گیا ہے قبر کے اوپر کتبہ بھی جو لگائیں تو وہ بھی بالکل صرف اس کا نام ہو بندے کا اور اس کے بس تاریخ وفات ہو، اس پر پورا اتنا زیادہ قرآن لکھنا، اور پھر اس کے بعد اس کی بے حرمتی، اور ساری مٹی وہاں جا رہی ہے، اڑ رہی ہے، وہ سارے آیتوں کے اوپر جا رہی ہے۔ اب یہ بات تو انسان کو خود عقل کرنی چاہیے نا کہ یہ چیز مناسب ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کے بے حرمت، اس سے کوئی قبر کو فائدہ ہے؟ قبر والے کو فائدہ ہے؟ اس سے تو الٹا خدا نہ خواستہ وہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو اگر اس نے وصیت نہ کی ہو کہ میری قبر پہ یوں نہ کرنا۔ اور قبروں کے اوپر کتنی بڑی بڑی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے نے 4 اسٹیپ بنائے، میں اپنے ابا کی جو ہے وہ 5 اسٹیپ والی بناؤں گا۔ اتنی اونچی اونچی قبریں، ایک بالش سے اونچی قبر صحیح نہیں، جائز نہیں ہے۔ اور بعض تو پورا پیک کیے ہوتے ہیں بالکل پکی، تاکہ رحمت کا ایک قطرہ بھی نہ گرے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے پکی قبر پہ 40 سال تک رحمت کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا، کیونکہ قبریں پکی ہونے کے لیے نہیں ہیں، یہ کچی ہونے کے لیے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ہم ایک بندہ ہے، اس کو میں نے کہا کہ یار وہ اپنے بھائی یا والد کی قبر کو بنوا رہا تھا، میں کہا ایسی نہ ہو ایسی نہ ہو، کہہ رہے ہیں مولوی صاحب مجھے پتہ ہے سب ٹھیک ہے لیکن وہ خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے نا۔ وہ کہیں گے دیکھو جی بھائی کی قبر کس طرح بنائی ہے، تو میں کہا پھر خاندان والوں، ہمیں اپنے مردے کی فکر ہوتی ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی، بس ہم نے اپنی چاہت اپنی خواہش کرنی ہے، اپنا نام روشن کرنا ہے۔ اب وہاں جا کر پھر اس کے اوپر اگربتی رکھنا، موم بتی رکھنا، اور پھر اس کے اوپر پھول ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بدعات میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں میں لوگوں کو دفنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قبریں تھیں، یہ سارا کام آپ نے تو نہیں کیا۔ ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، قبروں پہ چراغ جلانا زمانے جاہلیت کی رسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظروں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو اس امت میں زمانہ جاہلیت والے کام کرے۔ زمانہ جاہلیت والے وہ یہ کام وہ کرتے تھے، تو اس لیے جو ہے ان تمام باتوں سے احتیاط ہو، جو چیز ہے سنت سے ثابت ہے بس اتنا آدمی کرے۔ تو قبرستان میں اس قسم کی بدعات، یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور عورت کا تو قبرستان میں جانا ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو جاتی ہیں کتنی قبرستان میں انتقال ہو گیا تو دوسرے دن پہنچی ہوئی ہے، عورتوں کے قبرستان تو جانا ممنوع ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اللہ کے نبی نے قبرستان جانے والی عورتوں پر اور قبروں کے اوپر سجدہ کرنے والوں پر اور قبروں پہ چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جو چیز باعث لعنت ہے ہم اسے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اس میں مردے کا فائدہ ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال ہو۔ اور پھر اس رات میں عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ حلوہ پکاتے ہیں، اور اس میں ان کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس رات میں روحیں گھروں پہ آتی ہیں، اور اگر کچھ پکا ہوا نہ ہو تو وہ ویسے ہی جو ہے نا ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں کہ انہوں نے کچھ پکایا ہی نہیں۔ اب بتاؤ روح کو یہ والی غذا کی ضرورت ہے جو ہم یہ کھا رہے ہیں؟ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے نا، جسم اور روح۔ جسم کی غذائیں ہیں یہ جو ہم کھا رہے ہیں، یہ اناج ہے، یہ جو چاول ہیں، یہ جو فروٹ ہیں، یہ جو سبزی، یہ جسم کی غذا ہے۔ ایک روح ہے، اس کی یہ غذا نہیں، اس کی یہ غذا ہے۔
اس کی غذا قرآن ہے، اس کی غذا اللہ کا نام ہے، ذکر اذکار ہے، درود ہے، یہ ہے اس کی غذا روح کی، اس کو اس غذا کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جو ہے اس طرح کا عقیدہ کہ جی روحیں گھر میں آتی ہیں، یہ وہ دیہاتی مولویوں نے اپنے کھانے سسٹم سیدھا کرنے کے لیے نا یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی کہ جناب ہمارا سلسلہ چلتا رہے، کبھی ان کو اس طرح ڈرا کر، کبھی اس طرح ڈرا کر کہ روح ناراض ہو کے جائیں گی، یہ ہو کے جائے گا، وہ ہو کے جائے گا۔ بھائی بتاؤ ایمانداری سے، ابا کی روح گھر پہ آئے، یہ بندہ گھر پہ رہے گا؟ یہ چپل چھوڑ کے بھاگے گا۔ شوہر کی روح گھر میں آ جائے، یہ بیگم گھر میں رہے گی؟ یہ ایسے ہی بھاگے گی۔ روحیں آتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان تمام غلط رسومات اور غلط ذہنیت اور غلط عقائد، اس کی تصحیح ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ باقی شب برات کے متعلق تفصیلاً میں آپ کے سامنے جمعے میں جو ہے وہ تفصیلی بات رکھ چکا ہوں کہ اس میں پٹاخے، آتش بازی، یہ ساری چیزیں یہ شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ ان کے یہاں شب برات کی رات امام کے پیدائش کا دن ہے، وہ کہتے ہیں جو امام غائب ہے تو اس کی پیدائش کا دن شب برات ہے، ان کے یہاں وہ جشن ہوتا ہے، اور وہ جشن آپ کے یہاں جو ہے انہوں نے پٹاخوں اور اس صورت میں ڈال دی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بس جو جس طرح کر رہا ہوتا ہے ہم بھی پیچھے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے یہ سلسلہ ہے کیا، اور پیچھے اس کڑی کو اگر دیکھیں تو یہ جا کہاں رہی ہے اور کس طریقے سے غیر شعوری طور پہ ناجائز کام میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ تک بھی نہیں چلتا۔ عبادت کریں، طریقے سے کریں، لیکن بعض دفعہ آپ نے دیکھا 4 بجے تک عبادت تھے، اس کے بعد جا کے سوئے، فجر چھوڑ دی۔ آپ 1000 سال نفل پڑھیں، ایک فجر کی عشاء کی جماعت نماز اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فرض ہے، فرض نماز کی اہمیت ہے۔ آپ عشاء جماعت سے پڑھ لیں اور فجر جماعت سے پڑھ لیں، اللہ پوری رات عبادت کا ثواب دیں گے۔ ان فرائض کی تو پابندی ہو۔ ہمارے یہاں فرائض کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور جو چیزیں سال میں کبھی کبھی ہوتی ہیں ہم اس طرف زیادہ متوجہ رہتے ہیں۔ ہر عبادت کے جو اپنا وزن ہے، اس عبادت کو اس انداز میں جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کو وہ والی اہمیت دے کے کرنا ہے۔ تو اس رات کوشش یہ ہو کہ ہر رات یہ ہو کہ عشاء جماعت کے ساتھ ہو اور فجر جماعت کے ساتھ ہو۔ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ہم تو روزانہ پوری رات عبادت کا ثواب کما سکتے ہیں۔ پوری رات عشاء جماعت سے پڑھ لی، فجر جماعت سے پڑھ لی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفلیں بھی چھوڑ دے انسان، ایک تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پوری بات کرنی پڑتی ہے۔ بھائی وہ پڑھ لے نفلیں تہجد تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، وہ تو اور زیادہ آپ نے جو ہے نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اب روزانہ تہجد پڑھیں، اور پھر تہجد کی بھی 3 کیٹیگریز یاد رکھیں۔ ایک آپ نے عشاء پڑھی، 2 سنت پڑھی، سنت کے بعد 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیں اور اس کے بعد وتر پڑھ لیں، ایک یہ بھی آپ کی تہجد شمار ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ عشاء پڑھیں، سنتیں پڑھ لی، آپ نے نفل چھوڑ دیے، وتر بھی چھوڑ دیں۔ جب آپ رات کو سونے لگیں وضو کریں، اپنے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت تک جتنی مرضی ہے آپ تہجد پڑھیں اور اس کے بعد وتر پڑھیں اور سو جائیں۔ اور تیسری یہ ہے جو سب سے افضل طریقہ کہ رات کے آخری پہر میں اٹھا جائے صبح صادق سے پہلے اور اس وقت تہجد پڑھیں اور وتر پڑھیں، اور یہ ہے آخری۔ لیکن اگر جو اس سٹیپ تک نہیں پہنچ پا رہا وہ کم از کم دوسرے سٹیپ تک تو جا سکتا ہے، اس پہ نہیں ہو رہا، سستی ہو رہی ہے تو اس پہ تو آ سکتا ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد 2 سنت پڑھ لی، پھر جناب، اور پھر کوشش ہو کہ آگے بڑھنے کی کہ یہ سٹیپ ہے تو اب میں اگلے کو بھی اپناؤں، اب میں اگلے سٹیپ پہ بھی جاؤں، اب میں اگلے مرحلے کو بھی طے کروں۔ تو یہ آپ نے پوری دن ہر روز آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کا ثواب دے گا۔ ہاں اس میں یہ کہ یہ والا طریقہ ہے، اس میں ثواب ہے تہجد کا ہی ملے گا،
لیکن وہ والا نہیں جو دوسرا بتایا، پھر اس میں وہ والا نہیں جو آخری بتایا۔ پھر شب برات ہے یا کوئی اور رات ہے یا ہر روز کسی وقت بھی صلاۃ التسبیح کوئی پڑھنا چاہے تو صلاۃ التسبیح پڑھے۔ اب بعض دفعہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح جو ہے وہ پڑھنا مشکل لگتی ہے تو صلاۃ التسبیح نفل ہے، اور نفل میں ہر 2 رکعت الگ شفع کہلاتی ہے، تو آپ صلاۃ التسبیح 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی؟ اور اس کا طریقہ یہی ہے، آپ نے ثنا پڑھی اور اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر رکوع میں 10 بار، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 بار، پھر سجدے میں 10 بار، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار۔ صرف سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار ہے، اس کے علاوہ ہر بار کتنی بار ہے؟ 10 بار ہے۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی اور ایک دم رکوع میں چلے گئے، رکوع میں یاد ہے یار، ہوتا ہے نا صلاۃ التسبیح میں تو ابے یار رکوع سے پہلے تو پڑھی نہیں، یہ بولنا نہیں، یہ دل میں آدمی بولتا ہے، کہیں بول دیا تو ابے یار مولوی صاحب نے بھی کہا تھا، ابھی جا کے جو ہے نا وہ آدمی کہے یار یہ تو بھول گیا، تو آپ وہ جو بھول گئے ہیں وہ والی 10 جو ہے وہ رکوع میں پوری کر لیں، یعنی رکوع میں 20 کر لیں بس، تب بھی آپ کی نماز صحیح۔ اس میں کوئی سجدہ سہو بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے کہ پھر آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے، بس سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح بھی ہم جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، 2 رکعت والی پڑھنا چاہے 2، 4 رکعت والی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے صلاۃ التسبیح 4 رکعت والی پڑھ لیں۔ زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزانہ پڑھو، نہیں تو ہفتے میں 1 بار، نہیں تو مہینے میں 1 بار، نہیں تو سال میں 1 بار ہو۔ میرے نبی فرماتے نہیں تو زندگی میں 1 بار پڑھ لو۔ ہمیں کم از کم جو احادیث میں بات نبی علیہ السلام کی ہو نا وہ ارمان کے ساتھ کہہ رہے ہوں تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا میرا دل چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں ہو۔ اوئے ہوئے یار، ہم کہتے ہیں ہم اپنے نبی کی خواہش پہ سب کچھ قربان کر دیں گے، تو یہ نبی کی خواہش ہے۔ یہ نبی فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اور یہ بہت بڑی دولت نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ سورہ یاسین کتنی جگہوں پہ اس کو کام آئے گی۔ دن کو کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لو، کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بھوک لگی ہے اور کچھ چیز کھانے کو نہیں مل رہی، سورہ یاسین پڑھ لو، اللہ بھوک کو ختم کر دے گا۔ راستہ گم ہو گئے ہو، سورہ یاسین پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے راستہ دکھا دے گا۔ اور کوئی بیماری ہے، سورہ یاسین پڑھ لو، اللہ وہ تکلیف دور کرے گا۔ یہ سورہ یاسین کے اتنے سارے فضائل ہیں، تو اللہ کے نبی نے کتنے ارمان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ تو ہر امتی کوئی مشکل نہیں ہے، ایک آیت بھی اگر وہ روزانہ یاد کرے، لیکن اگر روزانہ آپ ویسے ہی تلاوت کریں گے نا کچھ عرصے بعد خود ہی یاد ہو جاتی ہے۔ 1 مہینے آپ کی زبان پہ فر چل جائے گی، دوسرے مہینے اس کی کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا، تیسرے مہینے بالکل یاد ہو جائے گی۔ یہ سورہ ملک جو لوگ پڑھتے ہیں نا عشاء کے بعد، جن کو نہیں آتی دیکھ کے پڑھتے ہیں، تو دیکھو کچھ عرصے بعد ان کو بغیر دیکھے آ جاتی ہے، خود بخود یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کوشش کریں۔ یہ مختصر سا میں نے درس دیا۔ اب پچھلے جمعہ درس کے دوران میں نے ایک بات کہی تھی، وہ تھوڑی سی اس کی وضاحت میں کرتا جاؤں، اور کبھی کبھی ایسا ہو جایا کرے تو آپ حضرات جیسے نماز میں امام بھول جاتا ہے تو آدمی ٹوک دیتا ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ کسی جگہ کسی نے نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ کوثر اور دوسری میں سورہ معون پڑھ لی، تو میں کہا تو وہ لوگ کہتے ہیں جی پہلی میں بڑی سورت ہونی چاہیے، چھوٹی دوسری۔ انہوں نے دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھی ہے، معون میرے سے غلطی سے یہ سورت کا، کیونکہ معون تو پہلے، اور نماز میں سورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، گو واجب تو نہیں ہے،
لیکن جو سورت پہلے اس کو پہلے پڑھیں، جو بعد میں وہ بعد میں پڑھیں۔ تو میں اسی لیے جو ہے نا وہ آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں، اگر کبھی درس کے دوران کوئی بات، تو آپ دعا سے پہلے یا دعا کروا بھی رہے ہوں تو درمیان میں بول دیا کریں۔ آپ ایک بولیں گے تو کئیوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ انسان ہے، مسٹیک ہوتی ہے۔ تو وہ سورہ کوثر اور ان کے بعد پڑھی سورہ کافرون۔ تو اب جناب بعض لوگ یار یہ دیکھو پہلی رکعت میں تو چھوٹی پڑھ لی اور دوسری میں بڑی۔ اس کے ذیل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارے یہاں جو یہ ذہن ہے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت نہیں پڑھ سکتے اور دوسری میں اس سے بڑی نہیں، یعنی پہلی میں چھوٹی پڑھی ہے تو دوسری میں اس سے چھوٹی ہو۔ بھائی یہ چیز فجر کی سنتوں میں، کہ فجر کی سنتوں میں اس کا خیال ہو کہ پہلی رکعت میں سورت بڑی ہو اور دوسری میں چھوٹی ہو۔ اس کے علاوہ سنت فرض میں اگر کوئی پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھتا ہے اور دوسری میں اس سے بڑی پڑھتا ہے تو نماز بلا کراہت ہوگی۔ لیکن اس میں نے یہ بتلایا تھا کہ دوسری رکعت میں وہ اتنی بڑی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 4-5 آیتیں بڑی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پہلی رکعت میں چھوٹی پڑھ لی اور دوسری میں سورہ بقرہ پوری ختم کر رہا ہے۔ تو وہ فرق تھوڑا 5-4-5-6 آیتوں کا اگر ہوتا ہے، نو ٹینشن، بلا کراہت نماز ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے سورہ کوثر پہلی رکعت میں پڑھ لی اور دوسری میں سورہ کافرون پڑھ لی تو نماز بالکل صحیح ہے۔ فتوے نہ جھاڑ دینا کہ یار یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کی پچھلے جمعہ بہت ساری مثالیں دی تھیں کہ کچھ چیزیں عوام کے ذہن میں ہوتی ہے لیکن مسئلہ حقیقت میں وہ نہیں ہوتا، مسئلہ دوسرا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یوں ہے۔ اب اس میں یہ یاد رکھیں، یہ جو ترتیب ہے یہ پہلی، اچھا پھر دوسری بات، اس دن میں نے کئی نماز پڑھی تو اس مولوی صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ، مولوی صاحب تو نہیں تھے، مولوی صاحب کے بجائے ادھر مؤذن نے نماز پڑھائی۔ تو وہ مؤذن جو ہے، اکثر مؤذن عالم نہیں ہوتے ہیں، خیر ہمارا مؤذن تو مولوی ہے ماشاءاللہ، مفتی بھی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا، شیخ الحدیث بھی ہے۔ تو اب وہ پہلی رکعت میں اس مؤذن صاحب نے سورہ نصر پڑھائی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھائی۔ تو بعد میں نے اسے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ایک سورت جب چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاتے ہیں نا، اس میں کم از کم 2 صورتوں کا فرق ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر سورہ نصر پڑھائی تھی اور اس کے بعد آپ کو درمیان میں سورہ لہب آتی ہے، سورہ اخلاص، یہ 2 صورتیں چھوڑنی چاہیے تھی، قل اعوذ برب الفلق پڑھا لیتے یا قل اعوذ برب الناس۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ وہ پھر پہلی میں چھوٹی ہو جاتی ہے اور پھر دوسری میں بڑی ہو جاتی ہے، تو میں کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو نا یہ کتنا ایک بات پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً عیدین اور جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھاتے تھے، جبکہ سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ سے چھوٹی ہے، اس میں رکعت آیتیں کم ہیں سورہ اعلیٰ میں اور سورہ غاشیہ میں آیتیں زیادہ ہیں۔ تو آپ بتاؤ، پہلی میں اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں چھوٹی اور دوسری میں پڑھا رہے ہیں بڑی۔ اب یہ بڑی تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، 5-6 آیتیں 7 آیتوں کا فرق ہو تو نو ٹینشن، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ اگر سورت پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں اگر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سورہ نصر اگر پڑھی تو سورہ نصر کے بعد آپ کو پتہ ہے سورہ لہب ہے، پھر سورہ اخلاص، تو یہ 2 صورتیں اکیلی بیچ میں ایک کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے چھوڑ دی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن اگر جو بڑی صورتیں، پہلی رکعت میں اگر کسی نے سورہ بقرہ کے شروع کا رکوع پڑھا لیا اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ ال عمران کا پہلا رکوع پڑھا لیا، تو آپ جا کے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے امام صاحب نے کہا تھا کہ 2 صورتیں بیچ میں چھوڑنی چاہیے، آپ نے سورہ بقرہ پڑھائی تھی تو اب آپ کو سورہ بقرہ کے بعد ال عمران اور سورہ نساء چھوڑ کے سورہ مائدہ پڑھنی چاہیے تھی۔ یہ فتویٰ نہیں لگانا، مولوی صاحب نے جو بتایا وہ چھوٹی صورتوں میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ خود اتنی ہے کہ اس میں خود چھوٹی چھوٹی پتہ نہیں 100 سے زیادہ صورتیں جمع کرو تو آ جاتی ہیں۔
تو یہ بڑی صورتوں کے متعلق نہیں ہے، یہ چھوٹی صورتوں کے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ اب ترتیب سے بات چلی تھی کہ ترتیب سے ہو۔ اب مثلا سورہ عصر پہلی رکعت میں پڑھا لی تو دوسری میں آپ والعادیاتی ضبح نہ پڑھا دیں، کیونکہ والعادیاتی ضبح سورہ عصر سے پہلے ہے۔ اگر غلطی سے ہو گئی تو نماز ہو جائے گی، نماز غلطی سے ہو گئی۔ اور جناب پہلی میں آپ نے سورہ عصر پڑھی تو دوسرے میں آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں جو اس کے بعد ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مثلا فرض نماز پڑھ اور اپنی جماعت نکل گئی تھی تو آپ آئے اور آپ نے نماز شروع کی اور پہلی رکعت میں آپ نے سورہ ناس پڑھا لی، تو اب دوسری کا کیا کرو گے؟ دوسری رکعت میں اللہم انی وحشتی فی قبری پڑھو گے کیا؟ آپ کہو گے یار سورہ ناس کے بعد تو ختم قرآن کی دعائی ہے، باقی تو بچتا نہیں ہے۔ تو بھائی اب یہ دیکھیں سورہ ناس آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی، اب اس سے آگے تو کوئی صورت نہیں ہے تو دوسری میں بھی آپ سورہ ناس پڑھ لیں، دوسری میں بھی آپ سورہ ناس ہی پڑھیں۔ لیکن اگر یہی کام آپ کا سنتوں میں ہوا، ظہر کی 4 سنتوں میں آئے اور آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دھیان کہیں اور تھا، سورہ ناس پڑھ لی، سورہ ناس پڑھ لی تو سنتوں میں گنجائش ہے کہ آپ دوبارہ پیچھے جا کے کوئی سورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اب 4 رکعتوں میں سورہ ناس ہی پڑھیں، 4 رکعتوں میں سورہ ناس ہی پڑھیں۔ لیکن سنتوں کا میں نے کہا اس میں گنجائش ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری تیسری میں آپ پھر واپس جناب پیچھے سے آ جائیں، سورہ معون پڑھ لیں، پھر سورہ کوثر پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیں، یہ کر لیں۔ لیکن فرض میں یہ ہے کہ دو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ ناس پڑھی تو دوسری میں یہ پڑھ لیں، اور سنتوں میں میں نے کہا کہ یوں کر سکتے ہیں، سورہ ناس پڑھ لی پہلی میں تو دوسری 3 رکعتوں میں آپ پہلے اس کی کوئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اب غلطی سے سنتوں میں اب 4 رکعت والی سنت پڑھ رہے تھے تو آپ نے سورہ ناس پڑھ لی پہلی رکعت میں، تو اب باقی تینوں میں بھی سورہ ناس ہی پڑھتے رہیں، تو 4 میں آپ کی سورہ ناس ہو جائے گی۔ یہ ترتیب کا خیال جو ہے وہ ترتیب سے مسئلہ ذہن میں آیا، کیونکہ پچھلے جمعہ یہ مسٹیک ہوئی تھی، میں مثال دے رہا تھا سورہ کوثر اور کافرون کی، وہ غلطی سے سورہ معون نکل گیا، تو یہ اس لیے میں نے تھوڑے سے یہ مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔